خاور صاحب، یہ جو معاملہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے جو خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ دوہری شہریت والا معاملہ یہ اتنا کوئی سنجیدہ نہیں ہے، اس میں نااہلیت نہیں ہوتی، تو یہ فیصل وارڈر صاحب کے جو الزامات تھے، آپ کو کیا لگتا ہے ان کی تسلی تشفی ہو گئی ہوگی اس جواب سے، یا یہ معاملہ بھی مزید آگے بھی چلے گا اس خط کے بعد بھی؟ دیکھیں، جو آئین پاکستان میں جج آف دی ہائی کورٹ کے لیے جو ہے وہ ایک شرط ہے، وہ سب سے پہلی یہ ہے کہ وہ he has to be a citizen of پاکستان، ان کو پاکستان کا شہری ہونا چاہیے، اور ان کی عمر جو ہے وہ 45 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور وہ 10 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے بطور وکیل ہائی کورٹ میں پریکٹس کی ہوئی ہو، یا وہ ایک سیشن جج جو ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جس نے 3 سال جو ہے وہ بطور سیشن جج کام کیا، اس کو بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایک سول سرونٹ بھی جس نے کوئی 3 سال جوڈیشل سروس کی ہو، وہ بھی ایلیجیبل ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو مجھے یہ پتا ہے، کیونکہ مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے جو کہا ہے وہ میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن آئین پاکستان کم از کم یہ ضرور کہتا ہے کہ اس کا پاکستانی شہریت کا حامل ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ تو اب شاہ صاحب، تو اب اس پر مزید کوئی اعتراضات تو پھر ابھرتے نہیں نا؟ جو فیصل وارڈر صاحب کے جو بھی الزامات تھے یا جو ان کے سوالات تھے، اب اس میں پھر کوئی جان رہ جاتی ہے؟ یہ معاملہ بھی آگے چلتا رہے گا یا اس خط کے بعد اس کا ایک منطقی انجام ہو چکا ہے؟ دیکھیں، جو ہم نے ابھی تک اطلاع ملی ہے، جو بابر ستار صاحب کی طرف سے موقف آیا تھا، پہلے بھی آیا تھا، اس میں یہ آیا تھا کہ وہ دوہری شہریت نہیں رکھتے، ان کے پاس جو ہے وہ امریکہ کا گرین کارڈ ضرور ہے، جو کہ انہوں نے ڈکلیئر بھی کیا ہوا ہے ان کی طرف سے، جو ہے یہ بھی ایک بڑا واضح بیان آیا تھا۔ تو گرین کارڈ جو ہے وہ شہریت نہیں ہوتی، تو اگر ان کے فیملی ممبرز جو ہیں اگر وہ امریکی شہری ہیں بھی، تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر وہ باقی کوالیفیکیشنز پوری کر رہے ہیں، اور محض اس وجہ سے کہ وہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنے لیگل پروفیشن سے منسلک بھی رہے ہیں وہاں، تو اس لیے ان کو وہاں پہ گرین کارڈ ایسے ہی ہے جیسے کہ اقامہ یا ایک ورک پرمٹ ہے یا ریزیڈنس پرمٹ ہے، تو وہ چونکہ یہ ان کو ایک سہولت حاصل ہے، لیکن اس کو آپ شہریت کے مساوی قرار نہیں دے سکتے۔ صحیح۔ اور شاہ صاحب، یہ نیب ترمیم کا جو معاملہ تھا جس پر آج بڑی اہم سماعت ہوئی، اس میں بانی چیئرمین بھی آج ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے، اب وہاں پر چیف جسٹس صاحب نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ اتنے طویل عرصے سے معاملہ چلا آ رہا ہے، 53 سماعتیں ہو چکی ہیں، تو لگ رہا تھا کہ شاید اگلی سماعت بڑی جلد رکھی جائے گی اور بہت جلد اس معاملے کو نمٹانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن یہ تو ایک اور غیر معینہ مدت کا اس میں ابھی وقفہ آ گیا ہے، تو یہ اس معاملے کو آگے کس جانب آپ جاتا دیکھ رہے ہیں پھر؟ دیکھیے، یہ تو بالکل تشویشناک بات ہے، اور جو چیف جسٹس نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا یا باقی ممبران بینچ نے کہ اس کی 53 جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ہیئرنگز ہو گئی ہیں لیکن اس کو فیصلہ نہیں ہوا، تو یہ یقیناً ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے اعلیٰ ترین جو ہے عدالتی فورم کا، لیکن چونکہ اب انہوں نے اس پہ کاگنیزنس لے لی ہے، ابھی بھی انہوں نے جو ڈیٹ مقرر کی ہے یا جب مقرر کریں گے، تو اس میں جو ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ شاید اگلے ہفتے سے کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک جو ہے انہوں نے وہاں پہ سفر کرنا ہے، اور ان کی کچھ وہاں پہ بھی آفیشل قسم کی جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں یا ان کے فرائض ہیں، تو وہ جب واپس آئیں گے تو پھر انہوں نے یہ ضرور عندیہ دیا ہے کہ جب ہم اس کو سٹارٹ کریں گے تو پھر ہم اس کو روزانہ کی بنیاد پر جلد از جلد اس کیس کو نپٹا دیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔